اور اس آیت کی روح سے جو انہوں نے اس میں ایڈیشن کیا، اس کی روح سے انہوں نے حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ایسی گستاخی کی کہ ان کو عذاب کہہ ڈالا۔ وہ بک ہے جس کو یہ بیماری جو ہے، حسن اللہ یاری کی بجائے میں اس کو بیماری کہتا ہوں، یہ جو ہے اس کو کہتا ہے کہ یہ کافی ہے ہمارے لیے، یعنی کہ سب سے معتبر کتاب ہے، اور اس کے اندر کوئی حدیث جو ہے وہ یعنی کہ روایت جو ہے وہ من گھڑت نہیں ہے، یعنی کہ وہ روایت جو ہے ٹوٹل کی ٹوٹل جو بک ہے وہ بالکل ایکوریٹ ہے۔ سے اندازہ کریں کہ یہ لوگ قرآن میں کس طرح تحریف کرتے ہیں، اور مزے کی بات ہے کہ آج اسی بک سے میں آپ کو ثابت کر رہا ہوں، آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ مذہب کہاں کھڑا ہے۔ دیکھیں، آپ اس کو محبت کہیں گے، جاہلیت کہیں گے، کیا کہیں گے، کہ وہ اس کے اندر ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ لکھتے لکھتے ان لوگوں نے من گھڑت جو بھی کلینی نے جیسے لکھا، اور محبت کے اندر اس نے اپنی مرضی سے آیت کے اندر لفظ تو الفاظ تو ڈال دیے، اور اس کو یعنی کہ اس کے متن کو نہیں سمجھا، الفاظ ڈال دیے۔ تو بھائی جب الفاظ ڈالے ہیں تو اگر تو نے کرنی ہے ایڈیشن تو صحیح طریقے سے کر۔ یہ تو آپ کسی بچے کو بھی پڑھا دیں گے جو عربی جانتا ہوگا تو وہ بھی یہ کہہ دے گا کہ یہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی ہے، بہت بڑی گستاخی کر دی۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ سلسلہ دجالی فتنوں کے حوالے سے میں بہت ساری ویڈیوز جو ہے وہ اپلوڈ کر چکا ہوا ہوں، اور ہمیشہ کی طرح جس میں ٹاپ آف دا فہرست یعنی کہ جو اس ٹائم سب سے بڑا دجالی فتنہ ہے جو کہ امت کو گمراہ کر رہا ہے، اس کا نام ہے حسن اللہ یاری۔ تو حسن اللہ یاری، میں نے تمہیں پہلے کہا تھا کہ میں تمہیں ہر طرح سے ایکسپوز کروں گا۔ قرآن پہ تو تم آتے نہیں، بڑے میسیجز پہنچوائے، تمہیں بڑے کہا کہ بھئی 3 شرائط ہے میری تمہارے ساتھ، چیلنج کی کہ میرے چینل پہ آنا ہے، نمبر 1، دوسرا قرآن سے بات ہوگی، تیسرا تم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا قرآن رکھ کے بیٹھو گے، جو کہ ڈیفینیٹلی ان کے پاس نہیں ہے۔ اور یہ کہتا ہے کہ جی ہمارے ہر گھر میں پڑے ہوئے ہیں، ہر مسجد میں پڑے ہوئے ہیں، جبکہ ان کی مسجد میں بھی جا کے دیکھا تو قرآن یہی ملا مجھے نا۔ آپ نے کہا کہ اہل سنت کے پاس قرآن نہیں ہے، اہل تشیع کے پاس قرآن ہے، ٹھیک ہے؟ اب سوال میرا یہ ہے آپ سے کہ اہل تشیع کے پاس جو قرآن ہے وہ کہاں ہے؟ ہر ایک کے گھر میں پڑھا ہے نا، مسجد میں پڑھا ہے، گھر میں پڑھا ہے، گھر میں پڑھا ہے، جی آفس میں پڑھا ہے، گاڑی میں پڑھا ہے، ہر جگہ شیعہ کے پاس قرآن ہوتا ہے۔ اور ان کے مدرسوں میں بھی یہی قرآن پڑھایا جاتا ہے جو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کی جو قرآن جو تھا، جو یعنی کہ قرآن لوگوں کو دیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو آج ایک بڑی بہترین مطلب میں چیز میرے یعنی کہ بہترین ایک انہی کی بک سے، اور انہی کی بک سے ایک بڑی بہترین یعنی کہ بات میں نے دیکھی، میں نے پڑھی، اور اندازہ کریں کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ بیسیکلی میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ یہ اہل تشیع مذہب جو ہے یہ یہودیت کی پیداوار ہے، سبائیت کی پیداوار ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، جہاں ان کو تھوڑا سا بھی موقع ملتا تھا یہ وہاں اپنی کوئی نہ کوئی چیز بیچ میں گھسا لیتے تھے۔ اب میں آپ کو سب سے پہلے تو قرآن کریم کی آیت پڑھ کے سناؤں گا، اور پھر میں آپ کو انہی کی بک سے وہ آیت پڑھ کے سناؤں گا جس میں انہوں نے ایڈیشن کیا ہوا ہے۔ اور کہتے ہیں نا کبھی کبھار آپ جانے انجانے میں ایسا کر جاتے ہیں جو کہ آپ ہی کے اوپر گر پڑتی ہے، اور اس آیت کی روح سے جو انہوں نے اس میں ایڈیشن کیا، اس کی روح سے انہوں نے حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ایسی گستاخی کی کہ ان کو عذاب کہہ ڈالا، ان کو عذاب کہہ ڈالا، ٹھیک ہے۔ اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، جبکہ میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں نیچے ریفرنس دوں گا، نیچے وہ آپ کی سکرین پہ آئے گی، آپ جا کے دیکھیے گا۔ اور یہ وہ بک ہے جس کو یہ بیماری جو ہے، حسن اللہ یاری کی بجائے میں اس کو بیماری کہتا ہوں، یہ جو ہے اس کو کہتا ہے کہ یہ کافی ہے ہمارے لیے، یعنی کہ سب سے معتبر کتاب ہے، اور اس کے اندر کوئی حدیث جو ہے وہ یعنی کہ روایت جو ہے وہ من گھڑت نہیں ہے، یعنی کہ وہ روایت جو ہے ٹوٹل کی ٹوٹل جو بک ہے وہ بالکل ایکوریٹ ہے۔ اور مزے کی بات ہے کہ آج اسی بک سے میں آپ کو ثابت کر رہا ہوں، آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ مذہب کہاں کھڑا ہے، اور جو کہ جن کو یہ محبت، اب آپ دیکھیں، آپ اس کو محبت کہیں گے، جاہلیت کہیں گے، کیا کہیں گے، کہ وہ اس کے اندر ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ لکھتے لکھتے ان لوگوں نے من گھڑت جو بھی کلینی نے جیسے لکھا، اور محبت کے اندر اس نے اپنی مرضی سے آیت کے اندر لفظ تو الفاظ تو ڈال دیے،
اور اس کو یعنی کہ اس کے متن کو نہیں سمجھا، الفاظ ڈال دیے، تو بھائی جب الفاظ ڈالے ہیں تو اگر تو نے کرنی ہے ایڈیشن تو صحیح طریقے سے کر. یہ تو آپ کسی بچے کو بھی پڑھا دیں گے جو عربی جانتا ہوگا تو وہ بھی یہ کہہ دے گا کہ یہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی، بہت بڑی گستاخی کر دی کہ ان کو آپ عذاب کہہ رہے ہیں، ان کی خلافت کو آپ عذاب کہہ رہے ہیں. تو پہلے آپ قرآن کریم کی آیت سنیں، اس کے بعد پھر میں آپ کو باقاعدہ طور پہ ان کی کتاب سے آپ کو ریفرنس دیتا ہوں. یہ جی سورہ معارج ہے، ٹھیک ہے، 70 نمبر یہ سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 1 کو ہم پڑھتے ہیں. اللہ عز و جل فرماتے ہیں سأل سائل بعذاب واقع، یعنی کہ مانگا ایک مانگنے والے نے ایک ایسا عذاب جو کہ واقعہ ہونے والا ہے. سأل سائل، سوال کیا سوال کرنے والے نے، یعنی کہ مانگا مانگنے والے نے ایک ایسا عذاب جو کہ واقعہ ہونے والا ہے. اب آگے دوسری آیت میں ہے للکافرین لیس لہ دافع. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کا ترجمہ کیا ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے یعنی کہ عذاب کی بات ہو رہی ہے کافروں کے لیے جس کو کوئی ٹال ہی نہیں سکتا. اب یہاں پہلے آپ بات کو سمجھیں کہ پہلے سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے، مانگنے والا مانگ رہا ہے کہ ایسے عذاب کو جو کہ واقعہ ہونے والا ہے، اور کس کے لیے؟ کافروں کے لیے جو کسی صورت ٹل ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا، سمپل سا ترجمہ ہے، اس میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے. اس کی ہم تفسیر میں نہیں جائیں گے کہ کس نے یہ سوال کیا تھا، ہم ترجمہ تفسیر پڑھ رہے ہیں. جب ہم صورت پہ پہنچیں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو مکمل اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ سوال کس نے کیا تھا. لیکن ابھی فی الحال بات ہو رہی ہے کہ یہ جو آیت ہے اس کا مس یوز انہوں نے کیسے کیا. آپ یہ دیکھیں کہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ اس قرآن میں تحریف ہے. اس کی ریزن یہ ہے، حسن اللہ یاری تو کہتا ہے 87% تحریف ہے، کیونکہ انہوں نے خود اس کے اندر ایڈیشن ڈیلیشن کیا ہوا ہے، اپنی مرضی کی چیزیں اس کے اندر ایڈ کی ہوئی ہیں. اب میں آپ کو اس کی جو بک ہے جو کہ اصول کافی ہے، پتہ نہیں اس کے لیے یہ کافی ہے کہ نہیں ہے، لیکن یہ کہتا ہے کہ یہ ہماری معتبر بک ہے جس کی ہر حدیث جو ہے وہ منوعن جو ہے وہ معتبر ہے اور وہ بالکل درست ہے. یہ بھی آپ کی اسکرین پہ ریفرنس چلے گا، آپ دیکھیے گا. اس میں اصول کافی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کتب الاربعات ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں ابی بصیر ان ابی عبداللہ جو کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان سے یہ یعنی کہ حدیث ہے، اور وہ فرما رہے ہیں فی قول اللہ تعالی سأل سائل بعذاب واقع، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مانگنے والا یا سوال کرنے والا سوال کرے گا اس عذاب کا جو کہ واقعہ ہونے والا ہے. اب آپ ان کا خرافاتی ذہن دیکھیں. اور میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ بعض اوقات انسان کہتے ہیں نا، وہ شعر ہے نا کہ کبھی کبھی وفاداری کا جذبہ بھی آپ کو باغی بنا دیتا ہے. تو یہ محبت کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے اندر کیا کہہ بیٹھے ان کو خود کو نہیں پتا. للکافرین بولایت علی لیس لہ دافع، یعنی کہ قرآن میں لفظ ہے کہ للکافرین لیس لہ دافع، انہوں نے بیچ میں ڈال دیا بھی ولایت علی، یعنی کہ اب آپ اس کا ترجمہ کریں گے تو یہ بنے گا کہ کافروں کے لیے حضرت علی کی جو خلافت ہے یا ولایت ہے وہ کسی صورت نہیں چھن سکتی، کسی صورت نہیں ٹل سکتی. اب اگر ہم اس کو پہلے تو اسی ایک لائن کو لے لیتے ہیں جو انہوں نے بولی، جو انہوں نے لکھی ہوئی ہے، آپ کے سامنے اسکرین پہ بھی آ رہی ہوگی، ٹھیک ہے. اب اس لائن کے مطابق اگر دیکھا جائے تو پھر یہ کہتے ہیں جی کہ جب قرآن نے دعویٰ کر دیا اس کے بعد یہ کہتے ہیں وہ تو جی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے چھین لی، وہ تو جی پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے چھین لی، اسی طریقے سے ہم سے چھین گئی تو مطلب انہوں نے چھین لی. اگر اب ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں تو ذکر ہو رہا ہے عذاب کا، یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت جو ہے وہ عذاب ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ. انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کتنا بڑا بہتان لگایا، بات عذاب کی ہو رہی ہے. اور انہوں نے مطلب بندہ دیکھتا ہے، اگر کوئی ایڈیشن ہی کرنا ہوتا ہے نا، بندہ دیکھتا ہے کہ یار اس کا بیہائنڈ دا سین کیا ہے، اس کا پچھلا جو متن ہے وہ کیا ہے، اس حساب سے اس متن کو وہ ایڈ کرتا ہے، اس نے کوئی چیز ایڈ کرنی ہو بلا وجہ ہی. تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ یہ لوگ قرآن میں کس طرح تحریف کرتے ہیں. اور یہ پھر کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمارے پاس تو مولا علی کا قرآن پڑھا ہوا ہے، ہر گھر میں ہے،
ہر گاڑی کے اندر پڑا ہوا ہے، ہر دفتر کے اندر پڑا ہے، ہر مسجد میں پڑا ہوا ہے. جبکہ حسن اللہ یاری سے آج تک جس نے کہا کہ تمہارے پاس تو اتنی ساری بکس پڑھی ہیں تو قرآن تو تمہارے پاس ہوگا، دکھا دو. اور مطلب آپ یقین کریں کہ اس انسان کا کمینہ پن کہہ لیں، دوغلا پن کہہ لیں، بغیرتی کہہ لیں، کہ یہ دکھائی نہیں سکا آج تک. کیوں؟ اس کے پاس ہے ہی نہیں. کیوں؟ یہ اسی قرآن سے دلیلیں دیتا ہے. اس کی ریزن ہے نا، ان کے پاس ہے ہی نہیں. یہ سب ڈرامے بازی ہے، ڈھکوسلا ہے، جھوٹ ہے. اب کیا کہیں گے آپ لوگ یہاں پہ؟ کون آپ کی اس اصول کافی، جس کو آپ منوان کہتے ہیں کہ یہ جو ہے منوان جو بک ہے، جس کو حسن اللہ یاری کہتا ہے کہ اس میں ذرا سا بھی ایرر نہیں ہے، اس کا جواب کیا دیں گے جس میں آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بہتان لگا رہے ہیں؟ ان کی محبت میں آپ اتنا آگے نکل گئے کہ ان کو نعوذ باللہ معاذ اللہ عذاب ہی، آپ نے ان کے وجود کو عذاب ہی کہہ ڈالا. تو شرم آنی چاہیے. تو وہی میں بات کر رہا ہوں نا، تم لوگ کیا رسپیکٹ کرتے ہو کہ جتنی ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسپیکٹ کرتے ہیں؟ اب جواب نہیں ہونا، سانپ سونگ جانا ہے. میں آپ ہی کی بک سے ریفرنس دیا ہے، میری بک نہیں تھی. اس کو بہت شوق ہے دوسروں کی بکوں سے ریفرنس دینے کا. یہ پہلے اپنے بکس تو صحیح طریقے سے پڑھ لے بھائی. ان بکس میں سے بھی 2 حدیثیں پچھلی چھوڑ کے تیسری پکڑے گا. میں تو تیری سیدھی حدیث بتا رہا ہوں. 1128 نمبر حدیث ہے اور جو پیج نمبر ہے وہ ہے 218. اب 218 نمبر پیج ہے، 1128 نمبر حدیث ہے. آپ خود جا کے چیک کر لیں. اور اگر آپ کی تسلی ہو جائے تو اس پہ ذرا 10 دفعہ لعنت بھیج دیجئے گا. اس کا مطلب یہ کتاب جو ہے یہ من گھڑت ہے. اس میں من گھڑت روایت لکھی ہوئی ہیں، اپنی مرضی کی، اپنے مطلب کی روایت لکھی ہوئی ہے، اپنی مرضی سے قرآن کے اندر تعریف کی ہوئی ہے، قرآن کی آیات کے اندر ایڈیشن کیا ہوا ہے. تو خدارا اس دجالی فتنے سے بچیں. اور شیعوں قرآن ایک ہی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کیا اور اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا. جس کو یہ کہتا ہے کہ وہ تو پیغمبر کے بارے میں بات ہے، ٹھیک ہے؟ تو خدا کے لیے اس دجالی پن سے باہر نکلیں. اگر آپ کے پاس کوئی جواب ہے تو جواب دیا بھی کیا کریں نا، سوائے گالیوں کے آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. نہ آپ کی اس بیماری کے پاس کوئی جواب ہے. اب تو میں آپ کی کتب سے یہ 5ویں ویڈیو بنا رہا ہوں، آپ کی کتب سے آپ لوگوں کو جھوٹا ثابت کر رہا ہوں. تو خدا کے لیے ہوش کے ناخون لیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.